أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آج ہم ہیں کتاب الفوائد کے ساتھ، امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، اور کتاب کا وہ ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اس کے اعتبار سے آج ہے صفحہ نمبر 219 اور اس کتاب کا جو دوسرا ایڈیشن ہے اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 270 to 70 277 277 تو فرماتے ہیں امام القیم رحمہ اللہ آج کے نئے فائدے میں، اور آج ان کا موضوع ہے کہ اخلاص اور اس بات کا شوق کہ لوگ میری تعریفیں کریں، یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے کسی دل میں۔ یا تو اخلاص ہوگا کہ آپ ہر کام چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، لوگوں سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے، اور یا پھر یہ ہوگا اس دل میں شوق کہ لوگ میری تعریفیں کریں، میں درس دوں تو لوگ میری تعریفیں کریں، میں تلاوت کروں تو لوگ میری تعریفیں کریں، میں صدقہ خیرات کروں تو لوگ میری تعریفیں کریں۔ یا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، یا کیا ہوگا، یہ شوق کہ لوگ میری تعریفیں کریں، یا آپ کے دل میں اخلاص ہوگا، یا پھر لالچ ہوگی اس مال کی جو لوگوں کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اخلاص اور لوگوں سے داد وصول کرنے کا شوق، لوگوں سے شاباش لینے کا شوق، اور لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہے وہ لینے کا شوق، یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ پانی اور آگ اکٹھے ہو جائیں، کہتے ہیں جیسے یہ ممکن نہیں کہ پانی اور آگ اکٹھے ہو جائیں، اور جیسے یہ ممکن نہیں ہے کہ سانڈا اور مچھلی اکٹھے ہو جائیں۔ تو یہ سانڈا اور مچھلی اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر، بہترین جواب دیا آپ نے، بالکل یہی بات ہے کہ مچھلی صرف اور صرف پانی میں رہتی ہے، پانی سے باہر وہ نہیں آئے گی جب تک وہ زندہ ہے، اور سانڈا جو ہے یہ پانی میں نہیں جاتا، یہ خشکی کا جانور ہے، تو اس لیے دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور عربی لوگ محاورے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اس بات کو، جب انہوں نے کہنا ہو کہ فلاں چیز اور فلاں چیز، یا فلاں انسان اور فلاں انسان اکٹھے نہیں ہو سکتے، تو وہ کہتے ہیں حتیٰ یؤلف بین الضب والنون، نون مچھلی کو کہتے ہیں، کہ جب تک سانڈا اور مچھلی یہ اکٹھے نہیں ہوتے تب تک یہ فلاں بندہ اور فلاں اس کا دشمن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے اب ہم آتے ہیں امام صاحب کی گفتگو کی طرف، ان کی عبارت کی طرف۔ کہتے ہیں لا یجتمع الاخلاص فی القلب ومحبت المدح والثناء والطمع فیما عند الناس، کہ دل میں اخلاص اور مدح اور تعریف کی چاہت یہ جمع نہیں ہو سکتی، اور ایسے ہی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ، اس کی حرص، اس کی طمع، یہ بھی جمع نہیں ہو سکتی اخلاص کے ساتھ۔ یعنی کہ ایک طرف اب کیا ہوا، اخلاص، اور دوسری طرف کیا چیزیں ہیں، لوگوں سے تعریفیں سننے کا شوق، محبت، چاہت، اور لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کی لالچ، اس کی حرص، اس کی طمع، یہ دونوں چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔
الا کما یجتمع الماء والنار، مگر ایسے ہی جیسے آگ اور پانی جمع ہو جاتے ہیں اور سانڈا اور مچھلی جمع ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ جمع ہوتے ہیں؟ تو کہنا یہ چاہتے ہیں جیسے وہ جمع نہیں ہو سکتے، ایسے یہ دونوں چیزیں دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. یا دل میں اخلاص ہوگا یا پھر لوگوں سے تعریفیں سننے کی چاہت ہوگی، یا اخلاص ہوگا یا لوگوں کے پاس جو مال ہے اس کی لالچ ہوگی. کہتے ہیں فَإِذَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِطَلَبِ الْإِخْلَاصِ، جب آپ سے آپ کا نفس گفتگو کرے اخلاص کو طلب کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ آپ کا نفس یہ کہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، آپ کا دل آپ کو ترغیب دے کہ اپنے اندر اخلاص پیدا کر، تو فَأَقْبِلْ عَلَى الطَّمَعِ أَوَّلًا، تو آپ پہلے متوجہ ہوں طمع کی طرف، لالچ کی طرف. فَذْبَحْهُ بِالسِّكِّينِ الْيَأْسِ، اس کو ذبح کر دے نا امیدی کی چھری کے ساتھ. یہ جو آپ کے دل میں طمع اور لالچ پائی جاتی ہے نا، اس کو پہلے ذبح کریں، اس کو ختم کریں، اس لالچ کو دل سے نکال لیں. تو کہتے ہیں جب بھی آپ کا نفس آپ سے کلام کرے اخلاص کی طلب کے بارے میں، تو آپ متوجہ ہوں طمع کی جانب پہلے اور اس کو ذبح کریں نا امیدی کی چھری کے ساتھ. وَأَقْبِلْ، اور آپ متوجہ ہوں عَلَى الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ، تعریف اور ستائش کی جانب. فَازْهَدْ فِيهِمَا، تو آپ ان دو چیزوں میں بے نیاز ہو جائیں، بے رغبت ہو جائیں. زہد عشاق کی دنیا فی الآخرہ، ایسے ہی ان سے بے رغبت ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں جیسے دنیا چاہنے والے، دنیا کے عاشق آخرت کے معاملے میں بے نیاز ہوتے ہیں. جیسے دنیا چاہنے والوں کو آخرت سے کوئی غرض نہیں ہے، جیسے دنیا چاہنے والے آخرت سے بے نیاز بے رغبت ہوتے ہیں، ایسے ہی آپ بے رغبت ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں. کس چیز سے؟ لوگوں کی تعریفوں سے اور لوگوں کی ستائش سے. فَإِذَا اسْتَقَامَ لَكَ ذَبْحُ الطَّمَعِ وَالزُّهْدِ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ سَهُلَ عَلَيْكَ الْإِخْلَاصِ، تو جب آپ کے لیے ممکن ہو جائے، کیا ممکن ہو جائے؟ لالچ کو ذبح کرنا، حرص کو ذبح کرنا، اور آپ کے لیے ممکن ہو جائے لوگوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہونا، بے رغبت ہونا. تو پھر آپ کے لیے اخلاص آسان ہو جائے گا، ممکن ہو جائے گا. یعنی کہتے ہیں اگر اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں آپ تو پہلے یہ کام کریں. کیا کریں؟ اپنے دل سے لالچ کو ذبح کر دیں، ختم کر دیں، نکال دیں، اور لوگوں کی جو تعریفیں ہیں ان سے اعراض کریں، ان سے بے نیاز ہو جائیں. لوگوں کا تعریف کرنا نہ کرنا آپ کے لیے کیا ہو؟ برابر ہو. فَإِن قُلْتَ، بس اگر آپ یہ کہیں وَمَا الَّذِي يُسَهِّلُ عَلَيَّ ذَبْحَ الطَّمَعِ وَالزُّهْدَ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، کہ وہ کیا چیز ہے جو میرے لیے ممکن بنا دے گی، جو میرے لیے آسان کر دے گی طمع کو ذبح کرنا، لالچ کو دل سے نکالنا، اور لوگوں کی تعریفوں سے بے رغبت ہو جانا، بے نیاز ہو جانا. یہ دو چیزیں کون سی چیز ہے جو میرے لیے آسان کر دے گی؟ کیسے میرے لیے ممکن ہے کہ میں طمع اور لالچ کو ذبح کروں؟ کیسے میرے لیے ممکن ہے کہ میں لوگوں کی تعریفوں سے اعراض کروں، بے نیاز ہو جاؤں، بے رغبت ہو جاؤں؟ یہ سوال ہے جی. سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ سے. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میرا جواب کیا ہوگا؟ قلت، میں آگے سے یہ کہوں گا
اما ذبح الطمع فيسهل عليك علمك يقينا انه ليس من شيء يطمع فيه الا وبيد الله وحده خزائن لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. یہ جو گفتگو ابھی کرنے لگے ہیں اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دوں. بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جس چیز میں لالچ رکھی جا سکتی ہے وہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آپ جس چیز کی لالچ رکھے ہوئے ہیں وہ چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ اس کے سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ان خزانوں کا اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، اور بندے کو ان خزانوں میں سے کوئی چیز نہیں دے سکتا اللہ نہ چاہے تو. جب آپ کا یقین ہوگا اس بات پہ تو پھر لالچ کو دل سے نکالنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے لالچ کو ذبح کرنے کا فَيُسَهِلُهُ عَلَيْكَ، تو اس چیز کو آپ کے لیے آسان کر دے گی. کس چیز کو آسان کر دے گی؟ لالچ کو ذبح کرنا. اس کو آسان کر دے گی آپ کے لیے علموں کا، آپ کا یہ علم، آپ کا یہ یقین رکھنا، آپ کا یہ علم رکھنا یقینی علم کہ انہ لیس من شیء یطمع فیہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی لالچ رکھی جائے الا وبید اللہ وحدہ خزائن، مگر ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے خزانے. لا یملکها غیرہ، ان خزانوں کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ولا یؤتی العبد منها شیئا، اور ان خزانوں میں سے بندے کو کوئی بھی چیز اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. جب آپ کا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ میں جن چیزوں کی وجہ سے اوروں پہ لالچ رکھتا ہوں، ان کے لیے عبادت کرتا ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے تلاوت کرتا ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے درس قرآن دیتا ہوں، ان کو راضی کرنے کے لیے صدقہ خیرات دیتا ہوں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس چیز کی آپ لالچ رکھے ہوئے ہیں اس چیز کے سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو لوگوں کے اوپر آپ لالچ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یہ انہوں نے علاج بتایا کس چیز کا بلا؟ لالچ کو ذبح کرنے کا. اس کا مطلب ہوا کہ لالچ کو ذبح کرنے کا تعلق کس سے ہے؟ درست عقیدے سے، دل کی صفائی سے، دل میں یقین رکھنا کہ ہر مال، ہر نعمت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سوا وہ کوئی نہیں دے سکتا. اب رہ گیا مسئلہ لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی مدح، لوگوں کی ستائش. اس سے آپ بے نیاز کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے آپ کے لیے یہ؟ وَأَمَّا الزُّهْدُ فِي الثَّنَاءِ وَالْمَدْحِ، جہاں تک تعلق ہے لوگوں کی مدح و ثناء سے بے رغبت ہونے کا، لوگوں کی مدح و ثناء سے بے نیاز ہونے کا، فَيُسَهِلُهُ عَلَيْكَ، تو اس چیز کو آپ کے لیے آسان کر دے گا علم کا، آپ کا یہ یقین رکھنا انہ لیس احد ینفع مدحہ، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا تعریفیں کرنا مجھے فائدہ دے سکے، وَیزین، اور جس کا تعریفیں کرنا مجھے آراستہ کر سکے، مجھے عزت دے سکے، وَیضر ذمہ، اور جس کی مذمت میرا نقصان کر سکے، مجھے نقصان پہنچا سکے، وَیشین، اور جس کی مذمت مجھے بدنما بنا سکے، معیوب بنا سکے، ایسا کوئی نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا. یعنی کہ لوگوں کی تعریفوں سے، لوگوں کی تعریفیں سننے کا شوق کیسے ختم ہوگا؟ جب آپ دل میں یقین رکھیں گے کہ کسی کی تعریفوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور کوئی مجھے برا بلا کہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. ہاں، اگر اللہ تعریف میری کرے پھر فائدہ ہوگا، اللہ اگر میری مذمت کرے پھر مجھے نقصان ہوگا. اگر آپ یہ عقیدہ اپنا پکا کر لیں کہ لوگوں کی تعریفوں سے مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے،
اور لوگ میرے خلاف باتیں کریں، مجھے برا بھلا کہیں، مجھے گالیاں دیں، اس سے مجھے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ میری تعریفیں کرے تو مجھے بڑا فائدہ ہے، اللہ اگر میری مذمت کرے تو پھر میں تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ عقیدہ جب آپ بنا لیں گے تو پھر آپ کی اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی۔ کون سی مصیبت نذیر صاحب؟ لوگوں کی تعریفیں سننے کا شوق، عبادت اس لیے کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں، نمازیں لمبی اس لیے پڑھنا لوگ میری تعریف کریں، تلاوت اس لیے کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں، تلاوت کرتے ہوئے خوبصورت بات اس لیے نکالنا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، درس قرآن دینا یا اچھا درس قرآن اس لیے دینا کہ لوگ میری تعریفیں کریں، صدقہ خیرات اس لیے کرنا کہ لوگ میری تعریفیں کریں۔ اس مرض سے اگر آپ اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس بات پہ یقین رکھیں کہ جس کی تعریفوں سے فائدہ ہوتا ہے وہ ایک اللہ ہے، اور جس کی مذمت کرنے سے نقصان ہوتا ہے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ باقی پوری دنیا آپ کی تعریفیں کرے، اللہ آپ کی تعریف نہ کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ پوری دنیا آپ کی مذمت کرے، آپ کو برا بھلا کہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو برا بھلا نہ کہے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کما ذلک الاعرابی، جیسا کہ اس عرابی نے کہا تھا۔ عرابی وہ جو صحرا وغیرہ میں رہتے تھے، اونٹوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، جدھر گھاس ہے، جدھر پانی ہے، ادھر ان کی رات ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ عرابی۔ کہتے ہیں کما قال ذلک الاعرابی، جیسا کہ اس عرابی نے کہا تھا للنبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ ان مدحی زین وذمی شین، میری تعریف جو ہے وہ انسان کو مزین کر دیتی ہے، معزز بنا دیتی ہے، صاحب حیثیت بنا دیتی ہے، مقام و مرتبہ دیتی ہے، وذمی، اور میری مذمت اگر میں کسی کی مذمت کروں، شین، تو میری مذمت اس کو بدنما بنا دیتی ہے، اس کو معیوب بنا دیتی ہے، اس کو مذموم بنا دیتی ہے، اس کی عزت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ فقالا، تو آپ علیہ السلام نے آگے سے کہا تھا ذالک اللہ عز وجل، یہ تو صرف ایک اللہ ہے، یہ کام کرنے والا تو صرف ایک، جس کی تعریفیں کرنے سے انسان کی دنیا آخرت بن جائے وہ ایک اللہ ہے، اور جس کی مذمت کر دینے سے انسان کی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ، وہ تو صرف ایک اللہ ہے۔ کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے، انسان کی تعریفیں نہ کسی کا مقام و مرتبہ بڑھا سکتی ہیں اور نہ اس کی مذمت کسی کا مقام و مرتبہ کم کر سکتی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 3267، 3267، برا بن عازب اس کے راوی ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے بعد، فَاذْهَدْ فِي مَدْحِ مَنْ لَا يَزِينُكَ مَدْحُهُ وَفِي ذَمِّ مَنْ لَا يَشِينُكَ ذَمُّهُ، تو اس کی تعریف سے اعراض کر، اس کی تعریف سے بے رغبت ہو جا، اس کی تعریف سے بے نیاز ہو جا، جس کی تعریف تجھے آراستہ و پیراستہ نہیں کر سکتی، مزین نہیں کر سکتی، تجھے معزز نہیں بنا سکتی، اور اس کی مذمت سے بھی بے نیاز ہو جا، جس کی مذمت تجھے معیوب نہیں کر سکتی، تجھے لوگوں کی نگاہوں میں گرا نہیں سکتی۔ اور یہ کون ہے؟ سب لوگ۔ ورغب، اور رغبت رکھ، چاہت رکھ، خواہش رکھ، فی مدح من کل زین فی مدحہ وکل شین فی ذمہ، رغبت رکھ، چاہت رکھ اس کی تعریف کی جس کی تعریف میں ہر قسم کی زیب و زینت ہے۔ وہ کون؟ اللہ۔ اور رغبت رکھ اس کی تعریف میں جس کا معیوب قرار دینا، جس کا مذمت کرنا، اس کی مذمت کرنے میں ہر قسم کے عیب ہی عیب ہیں، ہر قسم کی ذلت ہی ذلت ہے، ہر قسم کی رسوائی رسوائی ہے۔ وَلَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، مجھے ایک صاحب یاد آ رہے ہیں
وہ یوں دعا دیا کرتے ہیں لوگوں کو، اور اپنے لیے بھی وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ان میں سے بنا جن کو تو روز قیامت کہے گا صدقتا، ان میں سے نہ بنا جن کو تو کہے گا کذبتا۔ حدیث ذہن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہوگا دنیا میں، کسی کو جوانی دی ہوگی دنیا میں، اور کسی کو علم دیا ہوگا، قرآن کا علم، شریعت کا علم دیا ہوگا دنیا میں۔ اللہ ان تینوں سے پوچھیں گے تو تم لوگوں کو میں نے یہ نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں میں کیا کیا؟ میرا حق کیسے ادا کیا؟ میرا شکر کیسے ادا کیا؟ ان نعمتوں کو کہاں استعمال کیا؟ تو ان میں سے ہر کوئی کہے گا یا اللہ تیری خاطر ہم نے بہت کچھ کیا۔ مال والا کہے گا تیرے لیے مسجدیں بنائیں، بیواؤں پہ خرچ کیا، یتیموں پہ خرچ کیا، اس جگہ خرچ کیا، اس جگہ خرچ کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اور وہ جس کے پاس دین کا علم تھا، جس کے پاس قرآن کا علم تھا، وہ کہے گا یا اللہ تیری خاطر میں قرآن سناتا رہا، لوگوں میں علم تقسیم کرتا رہا، لوگوں کی رہنمائی کرتا رہا۔ اور جس کو اللہ نے قوت دی تھی، جوانی دی تھی، بہادری دی تھی، وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں میں تیرے دشمنوں سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ میں نے شہادت کو گلے لگا لیا، موت کو گلے لگا لیا۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک سے کیا کہیں گے؟ کذبتا، تو جھوٹا ہے، تو نے میری خاطر نہیں کیا، تو نے کام کیے، سچا ہے تو اس معاملے میں، لیکن میری خاطر نہیں کیے۔ تو اس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہا کرتے تھے یا اللہ مجھے ان میں شامل فرما جن کو تو روز قیامت کہے گا صدقتا، ان میں شامل نہ فرما جن کو تو روز قیامت کہے گا کذبتا۔ امام صاحب آخر میں فرماتے ہیں اس فائدے کے آخر میں وَلَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ، اور تو یہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھے گا مگر صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ۔ کون سا کام؟ کہ لوگوں کی تعریفوں کی پرواہ نہ ہو، لوگوں کی تعریفوں سے اعراض اور بے نیازی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی خواہش ہو کہ کاش میرا رب میری تعریف کرے۔ یہ مقام اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے لیے دو نسخے ہیں، نمبر ایک صبر اور نمبر دو یقین۔ اپنے آپ میں صبر پیدا کریں اور اپنے آپ میں کیا پیدا کریں؟ یقین۔ کہتے ہیں وَلَن تَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ، اور تو اس مقام کی قدرت نہیں رکھے گا مگر صبر اور یقین کے ساتھ۔ فَمَتَا فَقَدْتَ الصَّبْرَ وَالْيَقِينَ كُنْتَ كَمَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِي الْبَحْرِ فِي غَيْرِ مَرْكَبٍ، جب بھی تو صبر اور یقین کھو بیٹھے، جب بھی تیرے پاس صبر اور یقین نہ رہے، تو تو اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو سمندر میں سفر کرنا چاہتا ہے لیکن کسی سواری کے بغیر۔ کوئی سمندر کا سفر سواری کے بغیر ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں ایسے ہی یہ مقام و مرتبہ صبر اور یقین کے بغیر مل نہیں سکتا۔ قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا فاصبر، آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ کا کون سا وعدہ جی؟ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ روم ہے، آیت نمبر 60۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں آیت نمبر 47 میں، 47 میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہم پہ واجب ہے، ہمارا وعدہ ہے کہ مومنوں کی مدد کریں گے، کوئی ایمان والا بن کر تو دکھائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جن کا اللہ کے وعدے پہ یقین نہیں ہے، جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، جن کا دوبارہ اٹھائے جانے پہ یقین نہیں ہے، یہ کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کریں، اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور
انتظار کریں اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا. اللہ کے وعدے سچے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے, اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے, وہ آپ کو ہلکا کر دیں, غصے میں مبتلا کر دیں اور صبر سے ہٹا دیں. مثال کے طور پہ وہ بار بار کہتے ہیں کب آئے گی جی تیری قیامت, کب آئے گا جی تیرا یہ جو کہتا ہے اللہ کا عذاب آئے گا, کب آئے گی اللہ کی مدد جو تجھے ملنی تھی. تو اس انداز سے وہ آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں, اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, صبر کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اس مقام کو ترک نہیں کرنا. کون سا مقام؟ مقام صبر. فرمایا فاصبر, آپ صبر کیجئے, بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اور آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. تو اس آیت میں صبر کا بھی تذکرہ آ گیا اور یقین کا بھی, یعنی کہ یقین نہیں رکھتے کون؟ کافر. اور اللہ کے نبی پھر اور مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ یقین رکھنے والے, اور ساتھ ساتھ کیا کریں؟ صبر کریں. دونوں چیزوں کا تذکرہ اس آیت میں آ گیا. اب غور کریں آپ اگلی آیت میں, سورہ سجدہ آیت نمبر 24 وقال تعالی, اللہ تعالی نے فرمایا وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, اور ہم نے ان میں سے ایسے امام بنائے, لیڈر بنائے, پیشوا بنائے, حکمران بنائے, یہدون جو ہدایت دیتے تھے لوگوں کو, بامرنا ہمارے حکم سے. ہم نے ان میں ایسے لیڈر بنائے, ایسے رہبر و رہنما بنائے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے بامرنا ہمارے حکم سے. اچھا, ہم نے کب ان کو پیشوا بنایا, کب حکمران بنایا, کب لیڈر بنایا, کب امام بنایا؟ لما صبروا, جب انہوں نے صبر کیا. امامت کیسے ملتی ہے؟ صبر کرنے سے. جب انہوں نے صبر کیا, اپنے دین پہ ڈٹے رہے, چھوڑا نہیں, صبر کیا, دشمنوں کی طرف سے آنے والے مصائب پہ صبر کیا. جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو کیا بنا دیا؟ امام. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. یہ دو خوبیاں تھیں ان میں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ صبر کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دین کی امامت ملتی ہے. پھر وہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے, کیا کہتے تھے؟ دین میں امامت کیسے ملتی ہے؟ صبر اور یقین کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی وعدوں پہ یقین ہو, اللہ کی ایک ایک بات پہ یقین ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا پہلا فائدہ اپنے اختتام کو پہنچا. اب ہم بڑھ رہے ہیں فائدہ نمبر 2 کی طرف. امام صاحب کہتے ہیں فصل لذت کل احد علی حسب قدرہ و ہمتہ و شرف نفسہ. ہر ایک کو لذت ملتی ہے, ہر ایک کی لذت ہوتی ہے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق, قدر مقام و مرتبہ, وہ ہمتی اس کی ہمت کے مطابق, وہ شرفی نفسی ہی اور اس کے نفس کے شرف کے مطابق. اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں آپ کو لذتیں ملیں اور آخرت میں آپ کو لذتیں ملیں, تو کہہ رہے ہیں ہر ایک کو لذت ملتی ہے اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق, اس کی ہمت کے مطابق اور اس کے نفس کے شرف کے مطابق. فَأَشْرَفُ النَّاسِ نَفْسًا وَأَعْلَاهُمْ ہِمَّةً وَأَرْفَعُهُمْ قَدْرًا, تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ شرف والا, شرف سمجھتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ عزت, مقام. تو لوگوں میں سب سے زیادہ شرف والا, وَأَعْلَاهُمْ ہِمَّةً, اور لوگوں میں سب سے بلند و بالا ہمت کے اعتبار سے, وَأَرْفَعُهُمْ قَدْرًا, اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بلند و بالا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے کون ہے؟ من لذتہ فی معرفت اللہ, جس کی لذت ہے اللہ کی معرفت میں, وہ محبت ہی اور اس کی محبت میں, وہ شوق الی لقائہ,
اور اس سے ملاقات کرنے کے شوق میں، والتودد الیہ، اور اس کا محبوب بننے میں، بما یحب و یرضا، ان اعمال کے ساتھ جن کو وہ پسند کرتا ہے، جن پہ وہ راضی ہوتا ہے۔ ابن القیم کیا کہہ گئے ہم سے یہاں پہ؟ کہتے ہیں سب سے عظیم انسان وہ ہے، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے جس کو لذت ملتی ہے اس وقت جب اللہ کے بارے میں پڑھ رہا ہو، اللہ کے بارے میں سن رہا ہو، اللہ کی معرفت میں لگا ہوا ہو، اللہ کو پہچان رہا ہو، اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کی صفات کے ذریعے، اللہ کے قرآن کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اور سب سے آگے وہ ہوتا ہے جس کو لذت ملتی ہو اللہ کی محبت پانے میں، والشوق الی لقائہ، اور جس کے ہاں شوق پایا جاتا ہو اللہ سے ملاقات کا، دل چاہتا ہو کہ میں اللہ سے ملوں، دل چاہتا ہوں میں اللہ کو دیکھوں، دل چاہتا ہوں میں اللہ کے چہرے کا دیدار کروں۔ میں کئی ایسے علماء کو سن چکا ہوں جو اللہ کے چہرے کے دیدار کا تذکرہ کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں باقاعدہ۔ تو کتنا ان کو شوق ہے اللہ سے ملنے کا، کتنا ان کو شوق ہے اللہ کو دیکھنے کا۔ اور چونکہ ہمارا شوق ہے لڑکیوں کو دیکھنے کا، سیاستدانوں کو دیکھنے کا، کھلاڑیوں کو دیکھنے کا، کنجر قسم کے اداکاروں گلوکاروں کو دیکھنے کا، اس لیے ہمارے دل میں اللہ کو دیکھنے کی وہ چاہت ہی نہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے موضوع کو ہم وہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس وقت امام صاحب تذکرہ کر رہے ہیں اس انسان کا جو سب سے عظیم ہے، جو سب سے زیادہ عزت والا ہے، جو سب سے زیادہ بلند و بالا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے جس کو لذت ملتی ہے اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے میں، ان اعمال کو اختیار کر کے جن اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، جن اعمال پہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ فلذته فی اقبالہ علیہ وعقوف ہمتہ علیہ، اس کی لذت ہے کس چیز میں؟ اس کی لذت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، وعقوف ہمتہ علیہ، اور اپنی ہمت کو اللہ کے پاس جما دینے میں۔ اچھا، ابن القیم رحمہ اللہ نے فی الحال کس آدمی کا تذکرہ کیا جو سب سے زیادہ شرف والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے بلند و بالا ہے ہمت کے لحاظ سے۔ اب کہتے ہیں بدون ذالک مراتب لا یحصیہا الا اللہ، اور اس کے نیچے یہ جو ایک آدمی کا تذکرہ ہو گیا نا تو سب سے بڑے مرتبے والا ہے، سب سے بڑے مقام والا ہے، کہتے ہیں اس کے نیچے مراتب، کئی مراتب ہیں، کئی مرتبے ہیں، لا یحصیہا الا اللہ، جن کو نہیں پہچانتا، جن کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں میں نے اعلیٰ ترین انسان آپ کو بتا دیا ہے، اعلیٰ ترین انسان کے نیچے پھر کئی لوگ ہیں جن کے وہ بتا دیا آپ کو، مثال کے طور پہ جو 100% ہے، اب اس کے نیچے وہ ہوگا جو 99% ہے اس معاملے میں، جو 98% ہے، جو 97% ہے، پھر 95، 90، 80% وغیرہ۔ کہتے ہیں بدون ذالک، اس کے نیچے مراتب، کئی مراتب ہیں، لذت کے کئی مراتب ہیں، لا یحصیہا الا اللہ، جن کو نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ، حتی تنتہی، یہاں تک کہ یہ مرتبے اختتام پذیر ہوتے ہیں، الی من، اس شخص کے پاس پہنچ کر، من لذتہ فی اخص الاشیاء، جس کی لذت ہے خسیس ترین چیزوں میں، نکمی ترین چیزوں میں، حقیر ترین چیزوں میں۔ ہمیں اعلیٰ ترین مرتبے والا انسان بتا دیا، اور پھر بتا دیا اس کے نیچے کئی مرتبے، اب بتانے لگے ہیں آخری مرتبے والا، اب بتانے لگے کون سا انسان جو آخری مرتبے والا ہے۔
کہ حتیٰ تنتہی، حتیٰ کہ یہ مراتب اختتام پذیر ہوتے ہیں اس انسان کے پاس جس کی لذت خسیس ترین چیزوں میں ہے، نکمی ترین چیزوں میں ہے، من القاذورات والفواحش فی کل شیء من الکلام والفعال والاشغال۔ قاذورات، قاذورت ان کی جمع ہے گندگی، الفواحش فاحشت ان کی جمع ہے کیا؟ بے حیائی، بے حیائی والے امور، یعنی کہ جس کو لذت ملتی ہے، حقیر ترین انسان وہ ہے، آخری درجے کا انسان وہ ہے جس کو لذت ملتی ہے ان گندی چیزوں میں، بے حیائی کے امور میں، گندی گفتگو، گندے اعمال، گندی مصروفیات۔ مثال کے طور پہ اس کو لذت محسوس ہوتی ہے غیر لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے گندی مصروفیات میں، موبائل پہ لگا ہوا ہے، کوئی گندی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی گندا ڈرامہ دیکھ رہا ہے، لڑکیوں کی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، اس کو لذت ان چیزوں میں مل رہی ہے، تو یہ سب سے گندا انسان ہے، یہ سب سے حقیر انسان ہے۔ تو کہتے ہیں حتیٰ تنتہی، یہاں تک کہ یہ مراتب اختتام پذیر ہوتے ہیں، الی من، اس انسان کے پاس جس کی لذت ہے فی اخص الاشیاء، خسیس ترین چیزوں میں۔ کون سی خسیس ترین چیزیں؟ کہتے ہیں یعنی کہ القاذورات، گندی چیزیں، والفواحش، بے حیائی کے امور، فی کل شیء، ہر چیز میں، من الکلامی، گفتگو میں سے، اور اعمال میں سے، والاشغال، اور مصروفیات میں سے۔ فلو عرض علیہ، اگر اس کے سامنے پیش کی جائے، اگر اس کے سامنے پیش کی جائیں، کس کے سامنے؟ وہ یہ جو آخری درجے کا انسان ہے جس کو گندی چیزوں میں لذت محسوس ہوتی ہے، بے حیائی کے امور میں لذت محسوس ہوتی ہے، اگر اس کے سامنے پیش کی جائے ما، وہ چیز، یلتذ بہ الاول، جس کے ساتھ لذت ملتی ہے پہلے درجے کے انسان کو، لم تسمح نفسہ بقبولہ، تو اس کا نفس اجازت نہیں دے گا بقبولہ، اس پیشکش کو قبول کرنے کی۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو پیشکش کریں، آئیں فلاں جگہ پہ درس ہو رہا ہے، جس درس میں بیٹھ کے آپ کو اللہ کی پہچان ہوگی، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، آپ کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، آپ کو ایسے اعمال کرنے کا موقع ملے گا جن پہ اللہ راضی ہوتا ہے، تو اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا، یہ اس کا دل مانے گا ہی نہیں کہ میں درس قرآن میں جاؤں، میں درس حدیث میں جاؤں، میں عقیدے کے درس میں جاؤں، میں اللہ کے ناموں کے بارے میں درس میں جاؤں، اللہ کی صفات میں، اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا۔ جبکہ پہلے انسان کو اس میں کیا محسوس ہوتی ہے؟ لذت، مزہ آتا ہے۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، کتنے ہی لوگ ہیں جن کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، لطف محسوس کرتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کو مجبوراً اگر کبھی سالوں کے بعد، 6 مہینے کے بعد مسجد میں جانا پڑے تو یعنی کہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں فلو عرض علیہ، اگر اس کے سامنے پیش کی جائے ما، وہ چیز جس کے ساتھ لذت محسوس کرتا ہے پہلے درجے کا انسان، تو لم تسمح نفسہ، اس آخری درجے کے انسان کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا بقبول ہی، اس پیشکش کو قبول کرنے کی، ولل التفات الیہ، اور نہ اس کی طرف جھانکنے کی اجازت دے گا، توجہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، وربما تعلمت من ذلک، بلکہ بسا اوقات وہ تکلیف محسوس کرے گا من ذلک، اس چیز سے، اس کو تکلیف محسوس ہو رہی ہوگی، کیا یہ میرے سامنے باتیں کی جا رہی ہیں۔ کما ان الاول، جیسا کہ پہلا انسان، کون سا انسان؟ جو پہلے درجے کے انسان ہے، جس کو لذت محسوس ہوتی ہے اللہ کی معرفت میں، اللہ کی محبت میں، جیسے کہ پہلے درجے کا انسان اذا عرض علیہ، جب اس کے سامنے پیش کیا جائے
ما ان چیزوں کو یلتذ بہ ھذا جن چیزوں کے ساتھ یہ لذت محسوس کرتا ہے کون؟ یہ آخری درجے کا انسان. تو لم تسمح نفسہ بہ اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا بہ ان چیزوں کی. وہ کبھی قبول نہیں کرے گا کہ میں گندی فلم دیکھوں, وہ کبھی قبول نہیں کرے گا میں غیر لڑکی سے گفتگو کروں, اس کا نفس اس کو اجازت نہیں دے گا اس بات کی. ولم تلتفت الیہ اور نہ ہی اس کا نفس التفات کرے گا اس جانب, توجہ دے گا اس جانب. ونفرت نفسہ منہ بلکہ اس کا نفس اس چیز کو ناپسند کرے گا. کہتے ہیں وَأَكْمَلُ النَّاسِ لَذَّةً مَنْ جُمِعَ لَهُ بَيْنَ لَذَّةِ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَلَذَّةِ الْبَدَنِ. لذت کے لحاظ سے کامل ترین انسان وہ ہے جس کے لیے دل اور روح کی لذت اور بدن کی لذت کو جمع کر دیا گیا, جس کو دونوں لذتیں دے دی گئیں, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی, بدن کی بھی اور روح کی بھی. فَهُوَ يَتَنَاوَلُ لَذَّاتِهِ الْمُبَاحَةَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَنْقُصُ حَظُّهُ مِنَ الدَّارِ الْآخِرَةِ. چنانچہ وہ لیتا ہے جائز لذتیں, وہ لیتا ہے کون سی لذتیں؟ جائز لذتیں علی وجہ ایسی کیفیت سے, ایسے طریقے سے کہ لا ينقص حظه من الدار الآخرہ کہ اس کا آخرت میں جو مقام ہے, حصہ ہے, نصیب ہے وہ کم نہ ہو. یعنی کہ دنیاوی لذت اتنی استعمال کرتا ہے, اس انداز سے استعمال کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آخرت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے. کیونکہ جو دنیا کی جائز لذتیں ہیں ان میں بھی آپ آگے نکل جائیں گے تو آخرت کے اوپر فرق پڑ جائے گا. دنیا کی جو مباح چیزیں ہیں, مزے ہیں, لذتیں ہیں, وہ بھی کسی طریقے سے حاصل کرنی چاہیے نا, ان کے بھی شریعت نے احکام بتائے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بیگم کے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اس کے گفتگو کرنا میرے لیے جائز ہے, لیکن ادھر سے نماز چھوٹ رہی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو. تو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے جو لذت کے لحاظ سے کامل ترین ہے, فَهُوَ يَتَنَاوَلُ لَذَّاتِهِ الْمُبَاحَةَ وہ اپنی مباح لذتیں لیتا ہے علی وجہ ایسے انداز سے, ایسے طریقے سے, ایسی کیفیت سے کہ لا ينقص حظه من الدار الآخرہ کہ اس کا آخرت میں جو حصہ ہے وہ کم نہ ہو, اخروی گھر میں جو اس کا حصہ ہے وہ کم نہ ہو. ولا يقطع علیہ لذت المعرفۃ والمحبۃ والانس بربہ اور یہ یعنی کہ یہ مباح لذتیں لینا, یہ مباح لذتیں حاصل کرنا, یہ اللہ کی معرفت کی لذت اور محبت الہی کی لذت اور اللہ اپنے رب کے ساتھ مانوس ہونے کی لذت کو ختم نہ کر دے. اس طریقے سے وہ جائز لذتیں لیتا ہے. فہذا تو یہ ہے ممن قال تعالی فی جن کے بارے میں, یہ ان میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے قل آپ کہہ دیجئے من حرم کس نے حرام کیا ہے زینت اللہ اللہ کی اس زینت کو التی اخرج لعبادی جو اس نے پیدا کی اپنے بندوں کے لیے, جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے, وطیبات میں رزقی اور کس نے حرام کی ہیں رزق میں سے عمدہ عمدہ پاک پاک چیزیں, یعنی کہ یہ چیزیں حلال ہیں حرام نہیں ہیں. قل کہہ دیجئے ہیا یہ چیزیں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے فی الحیات دنیا دنیاوی زندگی میں, خالصۃ یوم القیامہ جبکہ یہ خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے روزے قیامت. دنیاوی مباح لذتیں اہل ایمان کے لیے بھی ہیں جیسے کافروں کے لیے اہل ایمان کے لیے بھی ہیں. لباس زیب و زینت ہے, اور ایسے ہی رزق شہد, پھل, سبزیاں, گندم, چاول, یہ تمام چیزیں پہننے سے تعلق رکھنے والی یا کھانے پینے والی, یہ سب چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں. تو کون ہے جو ان کو حرام قرار دے؟
پھر اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہیں دنیاوی زندگی میں، لیکن دنیاوی زندگی میں یہ کفار کے لیے بھی ہیں، ایسے ہی ہے نا. لیکن آگے فرمایا لیکن روز قیامت یہ خالص ہوں گی کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے. یہاں پہ وہ حدیث ذہن میں آ رہی لیکن وقت کم ہے. جناب عمر فاروق جب آئے تھے نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور آپ کے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اور آپ کے جسم پہ نشان پڑ چکے تھے اس چیز کے جس کے اوپر آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے جسم کے نیچے کوئی نرم بستر نہیں تھا، تو جناب عمر فاروق رونے والے ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں دعا کرتے؟ یہ کفار، یہ اللہ کے منکر، یہ ظالم، ان کے پاس نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور آپ اتنے عظیم نبی ہیں اور آپ ان نعمتوں سے محروم ہیں. تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا تھا کہ عمر یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں. لیکن یہ آیت یہاں پہ کیوں آپ کے سامنے رکھی گئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی مباح لذتیں اہل ایمان کے لیے بھی ہیں دنیا میں، لیکن روز قیامت صرف ان کے لیے ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 32 اچھا، اب انہوں نے ہمیں بتایا تھا ان آخری 3-4 لائنوں میں امام صاحب نے بتایا تھا کہ لذت کے اعتبار سے کامل ترین انسان کون ہے؟ وہ جس کو دل کی لذت بھی ملے اور بدن کی لذت بھی ملے. ایسے ہی ہے. دل کی لذت کیا ہوتی ہے؟ روح کی لذت عبادت، اللہ کے نام، ان کے بارے میں گفتگو، پڑھنا سننا، اللہ کی صفات اور اللہ کا کلام، تو وہ یہ ان کی روح اور دل کی لذت ہے. اور بدن کی لذت کیا ہے؟ لباس، کھانے پینے کی چیزیں. تو کامل ترین انسان یہ جس کو دونوں طرح کی لذتیں مل گئیں، دل کی لذت بھی اور جسم کی لذت بھی. اب کہتے ہیں وَأَبْخَسُهُمْ حَظًّا، اور وَأَبْخَسُهُمْ حَظًّا مِنَ اللَّذَّةِ، اور لذت میں سے کم ترین حصے والا، قلیل ترین حصے والا کون ہے؟ من تناولها، جو ان لذات کو حاصل کرے علی وجہ، ایسے طریقے سے کہ یہولو، کہ اس طریقے سے ان لذات کو حاصل کرنا رکاوٹ بن جائے، بینہ، اس کے مابین، و بین لذات الآخرہ، اور آخرت کی لذتوں کے مابین. فیکون، تو یہ ہوگا، ممن یقال لہم، ان میں سے جن سے کہا جائے گا یوم استیفاء اللذات، اس دن جس دن پوری پوری لذتیں ملنی ہیں، پوری پوری لذتیں ملنے والے دن. اور وہ کون سا دن ہے؟ آخرت کا. اس دن کہا جائے گا ان سے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی نیکیاں لے گئے، نیکیوں کا بدلہ تم نے دنیا میں پا لیا، واستمتعتم بہا، اور تم نے ان نیکیوں سے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں، ان لذتوں سے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا دنیا میں. سورہ احقاف آیت نمبر 20 فہؤلاء تمتعوا بالطیبات واولئک تمتعوا بالطیبات، تو یہ لوگ انہوں نے فائدہ اٹھایا بالطیبات، دنیا کی عمدہ چیزوں کے ساتھ، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ، واولئک، اور ان پہلے لوگوں نے بھی فائدہ اٹھایا بالطیبات، دنیا کی عمدہ چیزوں کے ساتھ، دنیا کی نعمتوں کے ساتھ. لیکن وافترقوا فی وجہ التمتع، لیکن یہ دونوں گروہ الگ تھلگ ہیں ایک دوسرے سے، فی وجہ التمتع، فائدہ اٹھانے کی کیفیت کے لحاظ سے، فائدہ اٹھانے کے طریقے کے اعتبار سے. کیسے جی؟ کہتے ہیں فاولئک تمتعوا بها علی الوجہ الذی اذن لهم فیہ، جہاں تک تعلق ہے ان کا، کن کا؟ پہلے گروہ کا. جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ پہلے گروہ کا. فاولئک تمتعوا بها، انہوں نے فائدہ اٹھایا ان عمدہ چیزوں کے ساتھ ایسے طریقے سے کہ جس طریقے کی ان کو اجازت دی گئی تھی، جس طریقے سے دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی، انہوں نے دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا اللہ کی دی گئی تعلیمات کے مطابق.
فجمع لهم بین لذت الدنیا والآخرہ، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کی لذت جمع کر دی گئی، اکٹھی کر دی گئی، ان کو دونوں لذتیں ملیں گی۔ اور اس سے فائدہ اٹھایا دنیا میں اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اور کفار نے فائدہ اٹھایا اور اس سے اللہ کی تعلیمات کے خلاف۔ پھلوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے اللہ کی تعلیمات کے مطابق، انہوں نے پھلوں سے فائدہ اٹھایا اللہ کی تعلیمات کے خلاف، شراب بنا کر پیتے رہے۔ لباس کی طرف آ جائیں، فائدہ اٹھایا لباس سے اللہ کی تعلیمات کے مطابق، ریشم کا لباس مردوں نے نہیں پہنا، مومن مردوں نے، اور کفار نے پہنا۔ مومن مردوں نے لباس پہنا تو اس انداز سے کہ شرمگاہ ڈھک جائے، اور اپنی شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی، اور انہوں نے لباس پہنا بھی تو اس طرح کی شرمگاہ ننگی ہوتی رہی۔ تو ان لوگوں نے ان عمدہ چیزوں سے فائدہ اٹھایا اس طریقے کے مطابق جس کی ان کو اجازت دی گئی تھی، اور تو اس لیے ان کے لیے دنیا آخرت کی لذت جمع کر دی گئی۔ وَهَؤُلَاءِ تَمَتَّعُوا بِهَا، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا، جن کا آخر میں تذکرہ ہوا ہے یہ کفار، اور جہاں تک تعلق ہے ان کا تو تمتعوا بها، انہوں نے فائدہ اٹھایا دنیا کی عمدہ چیزوں کے ساتھ، علی الوجہ الذی دعاهم الیہ الہوی والشہوہ، اس طریقے کے مطابق جس طریقے کی ان کو ترغیب دی، دعوت دی ان کی خواہشات نفس نے اور ان کی چاہتوں نے، یعنی کہ انہوں نے دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا کسی پابندی کے بغیر، اپنی خواہش کے مطابق، یعنی کہ اپنے مزے مکمل انہوں نے اڑائے، کسی پابندی کو قبول نہیں کیا۔ وَسَوَاءٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي أَمْ، برابر تھا کہ ان کو اجازت دی گئی اس طریقے کی یا اجازت نہیں دی گئی۔ فَانْقَطَعَتْ عَنْهُمْ لَذَّةُ الدُّنْيَا، دنیا کی لذت ان سے منقطع ہو گئی نا، فوت ہو گئے، دنیا کی لذت ان سے منقطع ہو گئی۔ وَفَاتَتْهُمْ لَذَّةُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی لذت ان سے چھوٹ جائے گی۔ فَلَا لَذَّةُ الدُّنْيَا دَامَتْ لَهُمْ، نہ دنیا کی لذت ان کے لیے ہمیشہ رہی، وَلَا لَذَّةُ الْآخِرَةِ حَصَلَتْ لَهُمْ، اور نہ آخرت کی لذت ان کو ملی۔ فَمَنْ أَحَبَّ اللَّذَّةَ وَدَوَامَهَا وَالْعَيْشَ الطَّيِّبَ، جو لذت چاہتا ہے اور لذتوں کا دوام چاہتا ہے، کہ چاہتا ہے لذتیں منقطع نہ ہوں، والعیش الطیب، اور اچھی زندگی چاہتا ہے، عمدہ زندگی چاہتا ہے، فلیجعل لذت الدنیا موصلا له الى لذت الآخرہ، تو دنیاوی لذت کو وسیلہ بنا دے آخرت کی لذت کو پانے کا۔ وہ دنیا کی لذت کو کیا بنا دے؟ وسیلہ بنا دے آخرت کی لذت کو پانے کا۔ بِأَن يَسْتَعِينَ بِهَا، وہ کیسے؟ کہ مدد لے بہا، دنیاوی لذتوں سے، علی فراغ قلبہ للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کرنے کے معاملے میں۔ مثال کے طور پہ نیند ایک لذت ہے، اس سے اتنی مدد لیتا ہے کہ جس سے دل کو سکون ملے اور دل تیار ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کھانا کھاتا ہے اتنا جس کھانا کھانے کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کر سکے۔ تو یہ ہے کہ بِأَن يَسْتَعِينَ بِهَا، کہ وہ مدد لے دنیا کی لذتوں سے، علی فراغ قلبی للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دینے کے معاملے میں، وَإِرَادَتِهِ، اور اس کا ارادہ کرنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا اور اللہ کی عبادت کے معاملے میں۔ فَيَتَنَاوَلُهَا، چنانچہ وہ دنیا کی لذت کو حاصل کرے، لے، بحکم الاستعانۃ والقوۃ علی طلبہ، کیسے لے؟ مدد لینے کے اعتبار سے اور قوت لینے کے اعتبار سے، علی طلبہ، اللہ کو طلب کرنے کے معاملے میں۔ اصل میں اللہ چاہیے، اصل میں کیا چاہیے؟ اللہ۔ تو ان لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کو حاصل کر رہا ہے اس حد تک کہ قوت ملے اللہ کو طلب کرنے کے معاملے میں، اللہ کو پانے کے معاملے میں، اللہ کو حاصل کرنے کے معاملے میں۔ لا بحکم مجرد الشہوۃ والہویٰ، نہ یہ کہ صرف ان کی چاہت اور خواہش نفس کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ زُوِّيَتْ عَنْهُ لَذَّاتُ الدُّنْيَا، اور اگر وہ ہے ان میں سے جن سے دنیا کی لذتیں دور کر دی گئیں،
وطیباتها، اور دنیا کی نعمتیں دور کر دی گئیں، تو پھر وہ کیا کرے؟ پہلا یہ تھا کہ اس کو ملی ہے دنیا کی لذتیں، تو اس کو کہا گیا کہ تو استعمال کر ان کو آخرت کی لذت کو پانے کے لیے۔ اب کہا گیا اگر انسان ہو ان میں سے جس سے دنیا کی لذتیں دور کر دی گئیں اور دنیا کی نعمتیں دور کر دی گئیں، فلیجعل، وہ کیا کرے؟ وہ بنائے ما نقص منہا، ان لذتوں کو جو اس سے کم کر دی گئیں، جو اس کو نہیں دی گئیں، ان کو اس کو کیا بنا دے؟ زیادۃ فی لذت الآخرہ، آخرت کی لذت کو مزید پانے کا ذریعہ بنا لے، آخرت کی لذتوں کو مزید پانے کا، اس کو دوسرے پہلے کے مقابلے میں زیادہ آخرت کی لذتیں ملیں گی کیونکہ دنیا میں یہ محروم رہا۔ وَيُجِمَّ نَفْسَهُ هَاهُنَا، اور اپنے نفس کو یہاں پہ سکون دے، راحت دے، بالترکی، ان لذتوں کو ترک کر کے، لِيَسْتَوْفِيَهَا، تاکہ ان لذتوں کو وہ پائے، کاملۃً هُنَاكَ، اس حال میں کہ کامل ہوں گی وہاں پہ، کہاں؟ آخرت میں۔ فطیبات دنیا ولذاتها، تو دنیا کی نعمتیں اور دنیا کی لذتیں، نعم العون، کتنی اچھی مددگار ہیں، لمن صح طلبہ للہ، اس کے لیے جس کا اللہ کو حاصل کرنا اور اخروی گھر کو حاصل کرنا یہ صحیح ہو، یعنی کہ صحیح معنوں میں وہ چاہتا ہو کہ میں اللہ کو حاصل کروں، آخرت کو حاصل کروں، تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو پانے کے لیے دنیاوی نعمتیں بہت ہی مددگار ہیں۔ مثال کے طور پہ مال خوب خرچ کریں اللہ کی راہ میں، سونا اس لیے تاکہ میں عبادت کروں، تو نیند بھی آپ کی مددگار بن جائے گی اللہ کو اور آخرت کو حاصل کرنے میں۔ بیوی نیک لیں اور اس کو نیکی پہ لگائیں تو وہ بھی آپ کی مددگار بن جائے گی، کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہترین مددگار ہیں اس شخص کے لیے جس کی اللہ کو پانے اور آخرت کو پانے کی طلب جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو، اس طلب میں وہ سنجیدہ ہو۔ وَكَانَتْ ہِمَّتُهُ لِمَا هُنَاكَ، اور اس کی ہمت ان نعمتوں کے لیے ہو جو وہاں پہ ہیں۔ وَبِئْسَ الْقَاطِعُ، اور یہ دنیا کی نعمتیں بدترین رکاوٹ ہیں، بدترین رکاوٹ ہیں، لمن كانت هي مقصوده، اس کے لیے یہ بہترین رکاوٹ ہے، لمن كانت هي مقصوده وہمته، جس کا مقصود یہی چیزیں ہوں، جس کی ہمت یہی چیزیں ہوں، تو یہ چیزیں رکاوٹ ہیں اللہ کو پانے میں، آخرت کو پانے میں، اس شخص کے لیے جس کا مقصد کیا ہو؟ یہ چیزیں ہوں۔ وَحَوْلَهَا يُدَنْدِنْ، اور جو انہی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہو۔ وَفَوَاتُهَا فِي الدُّنْيَا، اور ان سے دنیا میں محروم رہنا، کن سے؟ ان دنیاوی نعمتوں سے۔ نعم العون، بہت ہی اچھی یہ چیز مددگار ہے، لطالب اللہ والدار الآخرہ، اس کے لیے جو اللہ کی خواہش رکھنے والا ہو، آخرت کی خواہش رکھنے والا ہو۔ وبئس القاطع للنازع من اللہ والدار الآخرہ، اور یہ بہترین رکاوٹ ہیں اور یہ بدترین رکاوٹ ہیں، یہ بدترین رکاوٹ ہیں اس کے لیے جو اللہ اور اخروی گھر سے دور ہو۔ فمن اخذ منافع الدنیا، جو دنیا کے فائدے لے، علی وجہ، ایسے طریقے سے کہ لا ینقص حظہ من الآخرہ، کہ اس کا اخروی نصیب جو ہے وہ کم نہ ہو، ظافر بہما جمیعا، وہ ان دونوں کو پانے میں کامیاب ہو جائے گا، وإلا خسرہما جمیعا، ورنہ ان دونوں سے محروم رہے گا، ان دونوں کے معاملے میں خسارے میں رہے گا۔ یہیں پہ جی آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی لذتیں اور دنیاوی نعمتیں ایسے طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم آخرت کو پا سکیں، آخرت میں لذتوں کو لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔